वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। दोस्त, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। मोहतरम हज़रात, मैं आज एक दूसरे उन्वान पर बात करना चाह रहा था, लेकिन एक साहब बहुत हमारे करीबी काफ़ी दिन से पीछे पड़े हैं कि मौलाना इस उन्वान पर बात कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से शाम तक आप अपनी लाइफ को कैसे गुजारते थे, आपका शेड्यूल क्या था, कैसे आप अपने घर में रहते थे, कैसे दिन में। तो मैं उनको टालता रहा, लेकिन आज उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, तो इसलिए मैं इस उन्वान पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। जो उन्वान आपको आज भेजा गया था वो हकीकत में गलती से हो गया था, क्योंकि वो पिछले हफ्ते तक तकरीर मुकम्मल भेजी जा चुकी थी। और ये जो उन्वान है आप इसको गौर से सुने, और ये आपको नॉलेज के लिए नहीं दिया जा रहा है कि आपको मालूमात हो जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर का आपका शेड्यूल क्या था, बल्कि मकसद ये है कि हम अपना भी शेड्यूल देखें कि हमारा शेड्यूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेड्यूल से कितना टैली करता है, या कितना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं और इश्क़ रसूल का दम भरते हैं, लेकिन नबी का तरीक़ा जो दिन भर का है उससे हम कैसे हमारी ज़िंदगी है, तो हमको अंदाज़ा होगा। एक बात। दूसरी चीज़ ये है, एक बात आपको और बताएं कि जैसे एक जड़ी बूटी होती है, तो हर जड़ी बूटी का जो फ़ायदा है वो अल्लाह ने उसके अंदर रखा है। कोई आदमी इग्नोर करे कि मैं नहीं मानता, आप ना मानिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो क्वालिटी रखी है कि अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़िंदगी में होगा। नहीं, मैं एलोपैथिक पर बिलीव करता हूँ, ठीक, आप एलोपैथिक पर बिलीव कीजिए, लेकिन आपके एलोपैथिक पर बिलीव, होम्योपैथिक पर बिलीव करने की वजह से उस दवा का असली फ़ायदा कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुसलमानों के लिए स्पेशली और पूरी दुनिया वालों के लिए आम तौर पर कि अगर आप रसूल के तरीके पर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी, आप एक बड़ा तबका सुकून की तलाश में है, एक बड़ा तबका टेंशन में, परेशानी में मुब्तला है और तलाश रहा है कि सुकून कैसे मिले, कहाँ से मिले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी का एक अल्लाह ने फितरी तौर पर यह फ़ायदा रखा है कि अगर कोई नबी की ज़िंदगी पर अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसको सुकून, बरकत और राहत इनायत फरमाएगा। अब आप इसको माने या ना माने ये एक अलग मसला है, लेकिन वो सिफत कभी ख़त्म नहीं होगी। ये बात जैसे उस जड़ी बूटी की सिफत कभी नहीं ख़त्म होगी, ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह ने जो रखा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लिहाजा हम सब लोग परेशान हैं, अपनी परेशानी का इलाज नबी की ज़िंदगी में तलाश करें। शुरू करते हैं तरतीब से। हमारी सुबह कैसे शुरू होती है कि 90% हमारे मुसलमान भाई जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बहुत ज़ोर से बोलते हैं, वो 90% अल्लाह के रसूल और अल्लाह की डिसओबीडियंटी, नाफरमानी से अपने दिन का को स्टार्ट करते हैं। यानी 90% लोग ऐसे हैं जो फजर की नमाज जिन्होंने नहीं पढ़ा है,
ان کی صبح شروع ہوتی ہے 8 کے بعد، بامبے میں 11 کے بعد. خاص کر جو تاجر لوگ ہیں، جن کو کہیں جاب پہ نہیں جانا ہے، وہ 10 سے پہلے کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ٹیلی کرتے جائیں تبھی صحیح بات معلوم ہوگی نا. اللہ کے رسول کی صبح شروع ہوتی تھی سورج نکلنے سے کم 2 سے 2.5 گھنٹہ پہلے. سورج کا جو بھی نکلنے کا ٹائم ہوتا تھا اس سے کم 2.5 گھنٹہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے. اور کبھی بھی آپ اٹھ کر کے دیکھیں، اگر اپنی زندگی کا شیڈول بنا لیں، آپ کام عاجز ہو جائے گا، کام ختم ہو جائے گا، آپ کے پاس ٹائم موجود رہے گا. آپ کو جو شکایت ہے کہ ٹائم نہیں ہے، ویری بیزی، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ایک مرتبہ اپنے شیڈول کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے تحت بنا، کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ بزی اس میں جتنا کوئی آدمی نہیں تھا، جتنا حبیب مصطفیٰ دن بھر بزی رہتے تھے. تو آپ کی صبح شروع ہوتی تھی سورج نکلنے سے 2.5 گھنٹہ تقریباً پہلے. جب آپ صبح سب سے پہلے اٹھتے تھے تو جو دعا بتائی گئی ہے آپ کو، آپ نے بتایا ہے، وہ دعا آپ پڑھتے تھے. اس کے بعد آپ مسواک کرتے تھے. پہلا کام مسواک کرتے تھے. جو بڑے لوگ ہیں وہ پہلا کام بٹی کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں پہلے، بعد میں پھر کیا کرتے ہیں؟ برش کرتے ہیں. سب الٹے کام ہیں ہمارے، کیونکہ ہم زیادہ بڑے ہو گئے ہیں. اتنا بڑے نہیں ہو کہ نبی کی سنت جو ہے وہ گم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت صاف کرتے تھے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے یعنی ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہوتے تھے. اس کے بعد آپ وضو کرتے تھے. وضو کرنے کے بعد عموماً آپ اپنے گھر کے باہر یا گھر کے آنگن میں کھڑے ہوتے تھے اور آسمان کی طرف آپ نگاہ اٹھاتے تھے. اور اٹھانے کے بعد سورہ آل عمران کی جو آیت آخری 10 آیتیں ہیں اس کو آپ تلاوت کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ ترجمہ جا کر گھر میں دیکھ لینا. کبھی تو ترجمہ دیکھا نہیں ہے، کبھی کبھار دیکھ لیا کریں کہ ہمارے اللہ نے ہم سے کہا کیا ہے. وہ آج جا کر کے دیکھیں کہ وہ 10 آیتوں کو کیوں پڑھتے تھے اللہ کے رسول. کیونکہ اگر میں اسی پر آؤں گا، اس کا ترجمہ تفسیر پیش کروں گا تو میرا پورا ٹائم اس میں چلا جائے گا. تو آپ اس آیت کو جا کر کے دیکھیں کہ کتنی بامعنی آیتیں ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی پڑھتے تھے. اور اس کے بعد پھر مختلف قسم کے دعا اذکار ہیں، الگ الگ حدیثوں میں ہیں. بہرحال کوئی ایک کمپلسری نہیں ہے. میں جتنی باتیں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ سب صحیح حدیثوں سے میں نے کوٹ کیا ہے. ویسے بہت سی حدیثیں ہیں مختلف انداز کی، لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے وہ صحیح حدیثوں سے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تہجد میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے 2 رکعت آپ جو پڑھتے تھے تو چھوٹی چھوٹی پڑھتے تھے، کیونکہ اگر ایک آدمی پہلے شروع ہوتے ہی لانگ چلا جائے گا نا تو جلدی تھکے گا. تو پہلے اپنے آپ کو 2 رکعت ہلکی پڑھ کے اپنے بدن کو گویا کیا کرتے تھے؟ عبادت کے لائق بناتے تھے. جب 2 رکعت چھوٹی چھوٹی پڑھ لیتے تھے، پڑھنے کے بعد پھر جو اللہ آپ کو توفیق دیتا تھا، کبھی کبھی بہت لمبی لمبی پڑھتے تھے اور کبھی کبھی بہت چھوٹی چھوٹی پڑھتے تھے. لیکن شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد شاید 1 یا 2 دن ایسا گزرا ہوگا یا 2-4 دن کہ جس دن آپ نے تہجد نہیں پڑھی ہے. ہماری زندگی میں 2-4 دن بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تہجد پڑھی ہو. بہت بڑا فرق ہے نا، لاٹ آف ڈفرینس ہے. ان کی زندگی میں بعض لوگوں کو تو یہاں تک فتویٰ دکھا ہے کہ جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی اور آپ تہجد اس وقت سے پڑھتے تھے. تو تہجد پڑھنا بہت آسان کام ہے. ایک ہی شرط ہے، جس دن آپ عشاء کے بعد سو جائیں آپ دیکھیں آپ تہجد کے لیے خود بخود اٹھ جائیں گے. اصل بات یہاں پہ پرابلم ہے. اگر کوئی بھی آدمی جو اس کی عمر 25 کے اوپر جا چکی ہے، اگر وہ عشاء کے بعد سو جائے
सो नहीं सकता, उतनी लंबी रात अल्लाह ने दी है, हर हाल में आप जो है जग ही जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा से दाहिनी करवट लेट जाते और आराम करते थे। उतने में बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान देते थे, क्योंकि बगल ही में कमरा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो बिलाल अज़ान देते थे, जब अज़ान दे देते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कभी उठ करके ताज़ा वज़ू कर लेते थे और कभी वज़ू नहीं करते थे, और ये बताते थे कि मेरा वज़ू, मैं अगर सो भी गया, ये नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है कि अगर मैं सो भी गया तो मेरा दिल जागता रहता है, मुझे मालूम होता है कि क्या हो रहा है। वरना सोने से हमारा जो वज़ू टूटता है सोने की वजह से नहीं टूटता है। नींद नाक़िस वज़ू नहीं है, नींद में हुआ क्या है वो नहीं मालूम है, बिकॉज ऑफ फतवा दिया जाता है कि नींद अगर आ गई तो वज़ू क्या हो गया, टूट गया। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अज़ान जब हो जाती थी तो आप उठते थे, और दाहिनी करवट लेटने का मतलब सोते नहीं थे, 99% आप सोते नहीं थे, सिर्फ रिलैक्स हो जाते थे, थोड़ा सा आराम मिल जाता था कि बंदा 1.5 घंटा 2 घंटे से नमाज पढ़ रहा है तो थोड़ी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा लेते थे और उसके बाद उठते थे। और पहला यानी अब गोया कि सुबह सादिक हो गई, असली सुबह शुरू हो गई, सबसे पहले ऐलान करते थे तौहीद का। किस चीज़ का? तौहीद का। कुल या अय्युहल काफिरून पहली सूरत में उमूमन पढ़ते थे और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, फजर की सुन्नत घर में पढ़ते थे। हम कितना घर में पढ़ते हैं मुझे मालूम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 99% सुन्नत कभी मस्जिद में पढ़ते ही नहीं थे, हमेशा अपने घर में पढ़ते थे। हमारा सब उल्टा हुआ है मामला, हम 99% मस्जिद में पढ़ते हैं और 1% जो है वो कहाँ पढ़ते हैं, लोग घर में पढ़ते हैं। एकदम थोड़ा मोड़ा अगर मामला उल्टा होता है तो एडजस्ट हो जाता है, पेवन लग जाता है, लेकिन अगर कपड़े के चिथड़े हो गए हैं तो पेवन कहाँ से लगेगा? अब तो चिथड़ा हो गया है, ये पेवन लग ही नहीं सकता। ज़्यादा इतना हमारी लाइफ में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में फ़र्क आया है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ लेते थे तो पढ़ने के बाद मस्जिद जाते थे। जैसे ही सहाबा आपको देखते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हो गए हैं, आप सब सहाबा खड़े हो जाते थे और फ़ौरन इकामत कही जाती थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मुसल्ले पर आ जाते थे और नमाज शुरू करते थे। नमाज कैसे शुरू करते थे? वो भी हमारे किसी इमाम को अल्लाह ने तौफीक ही नहीं बख्शी है। 99 बल्कि 99.9% हमारे अहनाफ की मस्जिदों में इमाम साहब को मालूम ही नहीं है कि नमाज शुरू करने से पहले और ख़त्म होने के बाद करना क्या है। इमाम बहुत बड़े हैं, तिलावत इतनी अच्छी करेंगे माशाअल्लाह कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने बेचारे 2 रकत के इमाम। वैसे इमाम है हमारे पास। अल्लाह के रसूल मुसल्ले पे खड़े होते थे, खड़े होने के बाद सबसे पहले पलटते थे, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ तक पूरा चेक करते थे कि सफ में कौन कैसे खड़ा है। कंधे से कभी कभी निकल आते थे, सब मुसल्ला छोड़ देते थे और छोड़ने के बाद भाई ठीक करो, सब ठीक करो, किनारे, ऐसे कर कर के पूरी सब करते थे। और उसके बाद फिजिकली करने के बाद फिर जुमला बोलते थे। आज अगर हमारे बहुत अच्छा इमाम है तो उसी किबले की तरफ मुंह रहता है, भाइयों अपनी सब सीधी कर लो, ये बोल करके वो समझे हमने क्या कर दिया, सुन्नत अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल पलट कर देखते थे आगे पीछे, फिर कहते थे सव्वू सुफूफकुम। एक साहब गए सऊदी हज करने, वहां से आए, कहा मौलाना वो इमाम साहब जब देखो तो हर नमाज में हू क्या बोलते, ये हमारी समझ में नहीं आया। हमारे इमामा एक भी नहीं बोलते, वो इमाम साहब क्या बोलते, हू। मैं भी पहले घबरा गया कि यार ये, तो हमने फिर क्या कहते हैं रमजान में मतलब हज वो करके आए थे तो हमने जो है उनकी वीडियो लगाई रमजान में कि कहते क्या हैं, नोट ही नहीं किया था कभी। तो बेचारा इमाम साहब सुन्नत के मुताबिक बोल रहे थे सव्वू सुफूफकुम, क्योंकि हजरत को अगर कभी वो इमाम साहब बोले होते तो हु क्यों सुनाई पड़ता
ہے, حضرت کو کبھی بولا ہی نہیں گیا. آپ کے ہبلی کی ساری مسجدوں میں جتنے لوگ آج فجر کی نماز خدا کرے پڑھے ہوں 2 4 10 لوگ, ان کے یہاں امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی ہے؟ آج جمعہ ہے, آپ نوٹ کریں کون سی سورت پڑھی ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 99% پہلے آپ حامیم سجدہ پڑھتے تھے جمعہ میں, اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان پڑھا گیا ہے. جو لوگ فجر کی نماز پڑھیں, کیا پڑھا گیا کسی کے یہاں؟ حج کرنے جاتے ہیں وہاں امام صاحب پڑھتے ہیں. ایک صاحب بڑے تگڑے آدمی تھے, مطلب ہم بہت زیادہ دین جانتے. کہا مولانا صاحب فجر میں جمعہ کے دن انہوں نے سجدہ کرے, میں گیا ہی نہیں کہ یہ کچھ چکر ہے. وہ بیچارے حامیم سجدہ پڑھے, سجدہ تلاوت کیے, اور یہ امام کے ساتھ سجدہ نہیں کیے. کیوں؟ یہ بڑے مولانا کے پیچھے پڑھ کے گئے تھے, تو چھوٹے مولانا کی بات کیسے ان کو سمجھ میں آتی؟ یہ بڑے مولانا تھے جو یہاں گاؤں میں پڑھا کے گئے تھے. ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے علاقے کے, اپنے محلے کی مسجدوں کو, اس میں کوئی دیوبندی بریلوی اختلاف بھی نہیں آپ کو بتا دیں, لیکن آپ کو بھی شوق نہیں ہے کہ حبیب مصطفیٰ نماز کیسے پڑھتے تھے. امام صاحب کو چائے کے بہانے گھر پہ بلاؤ پیار سے کہ امام صاحب سنت کے مطابق نماز پڑھو, برکت ہوگی, اللہ خوش ہوتا ہے. جب حبیب کے طریقے پر بندہ چلتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. نہ آپ کو ہم کو شوق ہے, اور نہ امام صاحب کے فرشتوں کو پتا ہے کہ پڑھانا کیسے ہے. لہذا اللہ کے رسول فجر میں, یہ ابھی جمعہ ہوگی, کون سی نماز, بڑی مسجدوں میں جاتا ہوں, جو دل چاہے رہا پڑھ رہے ہیں جمعہ میں. اللہ کے رسول کیا پڑھتے تھے؟ حل اتی کا حدیث الغاشیہ اور سبحت اسم ربک الاعلی, یا کبھی سورہ قاف, اور کبھی سورہ منافقون, اور کبھی سورہ جمعہ. ان کی اپنی الاف ہے. ہم زیادہ اسمارٹ ہیں, بنو اسمارٹ. زندگی بھر اسمارٹ بننے والے اللہ کے رسول کے مقابلے میں پریشان رہنا ہے, کبھی بھی سکون زندگی میں نہیں مل سکتا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے. نماز جیسے ہی ختم ہوتی تھی آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی آدمی سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی بائیں طرف, کوئی آنکھ چوم رہا ہے. یہ ایک کام اللہ کے رسول نماز کے بعد نہیں کرتے تھے. لیکن چونکہ ہم بھارتی ہیں, ہمارا بھارتی ایڈیشن ہے اسلام کا, ہمارا بھارتی ایڈیشن اسلام کا الگ ہے, اور رسول عربی کا اسلام الگ ہے. ایک صاحب ادھر ہاتھ رکھے, میں بولا بھیا ادھر کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا دل پہ, دل مضبوط کرنے کے لیے پڑھتے. ہم نے کہا ہاتھ چینج کرو, بائیں طرف ہوتا ہے دل, چینج کرو ہاتھ. دیکھا ہوگا بیچارے نے کہ لوگ ہاتھ رکھنا, سمجھو کوئی طرف ہاتھ رکھنا ہی رکھنا ہے, وہاں پہ ہاتھ رکھنے لگے. حبیب مصطفیٰ فجر کے وقت اسپیشلی آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسے ہی سلام پھیرتے تھے, آپ لوگ بعض لوگ سر پہ, پیر پہ, معلوم ہے کہاں ہاتھ رکھتے, کہ بندہ جب ایجاد کرے گا تو یقینی بات ہے ڈفرینٹ آئی کیو ہے, ڈفرینٹ آئیڈیاز آئیں گے. ڈفرینٹ آئیڈیاز آ گئے ہمارے پاس. رسول عربی ایک, اگر ان کا آئیڈیا لیتے تو زندگی میں کتنا آئیڈیا آتا؟ ایک آئیڈیا آتا. لیکن ہمارے آئیڈیاز ہیں, لہذا وہ الگ ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کچھ بھی نہیں سب کرتے تھے جو آپ بعض لوگ حق لا الہ, وہ جو سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہے وہ نماز کے بعد یہ نہیں بولتا تھا. یہ ان سے زیادہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں. حق لا الہ, وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑا تیر مار رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے اللہ کو. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ کتنا اللہ کو اپنے رسول سے محبت ہے. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں, غور سے سنیے گا, بہت اچھی مثال دی حضرت نے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کبھی بازار بھی جاتے ہیں, اگر گھر بن رہا ہوتا ہے تو فنیشنگ بھی کرواتے رہتے ہیں, مختلف قسم سے اپنی نمازوں میں نماز بھی رہتے ہیں, اور فزیکلی یہ سب بھی کرتے رہتے ہیں. اور نماز کس کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ ہے, دیکھ رہا ہے, اللہ ریوارڈ دینے والا ہے. اللہ جان رہا نا کہ یہ تو پتھر لگوا رہا ہے, یہ فنیشنگ کروا رہا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے کہ اس نے نماز نہیں پڑھا, کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں نماز. یہ نماز کا طریقہ ہوتا ہے. اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری نماز مان لی. بھائی کیا آپ نماز میں حاضر تھے؟ کس نے مانا ہے؟ جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا پھر بھی بولتا اوکے پریزنٹ. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ نماز تو دہرانی چاہیے.
جس کے لیے نماز پڑھی گئی جب وہ تصور ہی میں نہیں رہا، آپ دنیا تو نماز دہرانی چاہیے. انہوں نے کہا ایک وجہ سے تمہارے اوپر ہمارے اوپر اللہ نے رحم کیا، کرم کیا کہ نماز کو مان لیا کہ بندہ آیا ہے اور پڑھا ہے. وجہ کیا بتائی انہوں نے کہ آپ نے اس میں مینٹلی چاہے جہاں بھاگے ہوں، فزیکلی جو رکوع کیا ہے وہ رسول کے طریقے پہ کیا ہے، جو سجدہ کیا ہے وہ کس کے طریقے پر؟ رسول کے طریقے پہ کیا ہے. بیٹھے کیسے ہیں؟ رسول کے طریقے پر. اس بنیاد پر اللہ کو اتنا پیار آیا کہ کم سے کم جو اس کے بس میں تھا وہ رسول کے طریقے پہ کیا ہے، اس لیے اس نے مان لیا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے. اتنا پیار ہے اس کو اپنے حبیب مصطفیٰ کے عمل سے. ہماری زندگی میں دیکھیں کہ رسول اکرم کی لائف کا عمل ہماری زندگی میں کہاں جا رہا ہے. بہرحال جیسے سلام پھیرتے تھے فجر میں خاص کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے بیٹھ جاتے تھے. کبھی دائنی طرف بیٹھتے تھے، کبھی بائیں طرف بیٹھتے تھے، کبھی ڈائریکٹ فیس کرتے تھے مقتدیوں کا جو سامنے لوگ بیٹھے تھے. اچھا پلٹتے کیوں تھے؟ یہ کوئی بتایا آپ کو؟ وہ پلٹنے کی وجہ سے قبلے کی طرف پیٹ کرنا، پبلک کی طرف منہ کرنا، یہ کوئی ادب ہے کیا؟ تو ادب نہیں ہے. یہ جو پلٹنے کی وجہ ہے مفکرین نے جو لکھا ہے، فقہا نے تو الگ وجہ لکھی ہے، مفکرین والی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. مفکرین نے لکھا ہے کہ دائیں سے بائیں پوری مسجد پر نظر سرکار دو عالم ڈالتے تھے. ڈالنے کے بعد دیکھتے تھے کہ کون پرماننٹ نمازی ہے جو نہیں آیا ہے، اور پھر صحابی سے کہتے تھے کہ دیکھو فلاں بندہ آج مسجد میں نہیں آیا ہے، کہیں بیمار تو نہیں ہے. اگر اس کے بارے میں رپورٹ آتی بیمار ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کسی کو بھیجتے تھے یا خود جاتے تھے اور جا کر کے اس کی خیریت پوچھتے تھے کہ بھیا کیا ہوا ہے. ہمارے فرشتوں کو خبر نہیں، ہم پلٹے کا ہے، وہاں میں پلٹے بھائی پلٹے پلٹتے دیکھے پلٹے ہیں. کوئی امام صاحب آپ کے گھر آپ تک آئے ہیں کہ بھیا طبیعت کا خراب ہے، اور اگر آئے بھی ہوں گے نا تو پیسہ ویسا تم نے دیا ہوگا اس لیے تمہارے گھر آئے ہوں گے، ویسا ورنہ نہیں آتے ہیں. ہم پیسے پہ چلتے ہیں، شریعت پہ نہیں چلتے، پیسے پہ چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پلٹتے تھے فوراً اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اللہم انت السلام پڑھتے تھے، پھر بہت سی دعائیں ہیں پڑھتے تھے. بہرحال جو تم کرتے ہو وہ نہیں کرتے تھے، یہ خلاصہ کلام ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور اس کے بعد نہ اجتماعی دعا کرتے تھے. آپ کی پرابلم ایک، میری پرابلم ایک، جو دعا ہے کی پرابلم ہے ایک، آپ کی پرابلم ہے. آپ کے پاس 6 بچے ہیں، اب آپ دعا کریں اللہ بچے نکو ہونا. میرے باولاد نے، میں بھی بولتا ہوں آمین. اب تم نہ بھی بچے نہیں ہوتے، تمہیں تو بولے آمین. وہ امام صاحب بولے تھے بچے نہیں ہونا، اور آپ کو بچہ چاہیے تو آپ بھی آمین بولے. اب آپ کو کہاں کہے کو بچہ دینا اللہ، تمہیں تو بولے آمین نا. ہر آدمی کی پرسنل پرابلم ہوتی ہے، دعا اپنے رب سے مانگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جس طریقے سے ہم دعائیں کرتے ہیں زور زور سے چلا کر کے، کبھی بھی یہ سب باتیں ہماری اچھی نہیں لگتی. گالیاں خوب دیتے لوگ ہم کو واٹس ایپ پر کہ مولانا آپ ایسا بول دیے. اچھا یہ کوئی نہیں بولتا کہ جو تم بولے ہو وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ نہیں بولتے. کیا کہاں سے لائے گا قرآن حدیث؟ وہ اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو، اپنے مسلک کو، اپنے مزاج کے تحت کیا بولتا ہے مولانا صاحب ایسی باتیں آپ نے کر دیا. بھائی جیسی بات اللہ کے رسول کے تو ویسی کر دیا یار. نہیں پسند آ رہی تو کیا کریں؟ جو تم روزی روٹی دیتے ہو بند کر دینا، تمہارے زمین میں گھر بنائے ہوں گے تو اکھاڑ دینا، جو کرنا ہے کر لینا. کیا کرو گے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ گالیاں دو گے، 2 گالیاں دیتے ہیں گالیاں لوگ. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آپ دعائیں کرتے ہیں چلا چلا کر کے، کبھی زندگی میں ایسی دعا فجر کی نماز کے بعد کبھی نہیں کیا ہے. اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا نہیں لگے گا.